یہ آپ کی چٹ بھی دیکھیں نا کیا لکھا ہے اس میں. قرآن کریم کے اعراب کیا وہی الہی ہے؟ اگر الہی ہے تو حضور کے دور میں کیوں نہیں تھے؟ تو حجاج بن یوسف کے دور میں کیسے لگائے گئے؟ ایک مقصد ہوتا ہے، ایک وسیلہ ہوتا ہے. مقصد ہے حج کرنا، وسیلہ ہے ایک جہاز پر چلا گیا، ہوائی پر، ایک سمندری پر چلا گیا، ایک بس میں چلا گیا، ایک پیدل سے اجماع پر چلا گیا. جو جہاز پر گیا حج اس نے بھی اتنا ہی ادا کیا، جو سمندری جہاز پر گیا اس نے بھی اتنا ہی ادا کیا، جو پیدل گیا حج اس نے بھی اتنا ہی. یہ اعراب وسائل میں سے ہے. جن کو اپنی زبان عربی ہے ان کو ان اعراب کی ضرورت نہیں تھی، لیکن دوسروں کے لیے ان اعراب کی ضرورت ہے. اس لیے یہ وسائل ہیں. وضو کی 13 سنتے ہیں نا، لیکن ایک آدمی وضو نہر پر کر رہا ہے، سنتے اس نے بھی 13 کی پوری. دوسرا ٹوٹی پر بیٹھا کر رہا ہے، تیسرا نلکے پر کر رہا ہے، چوتھا ٹپ میں کر رہا ہے، پانچواں حوض میں کر رہا ہے. تو وسائل جو ہیں یہ ہر زمانے میں بدل سکتے ہیں، لیکن مقاصد نہیں بدل. قرآن پاک کی تلاوت وحی کی تلاوت ہے، البتہ یہ اس کے وسائل ہے اعراب لگانا، تو اس لیے یہ وسائل امتیوں کی طرف سے ہوتے ہیں. اسی طرح راستے امتی بناتے ہیں، منزل اللہ کی بھیجی گئی ہے. مذہب حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے. منکر حدیث تو گدھے کو حلال کہتے ہیں، اور پرویز کی کتاب میں جامع لکھا کہ حرام اشیاء فقط 4 ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر میں ہے. تو انہوں نے جب اس کو حصر مانا، حصر کا سیگا، تو دیکھو نا اب ان کو گدھا بھی حلال کہنا پڑا، کتا بھی حلال کہنا پڑا. نیاز فتح پور نے پوری کتاب لکھی ہے اتنی موٹی کہ کتا حلال ہے، کتاب کا نام یہ کتا حلال ہے، اور کتے کی قربانی کرنا بھی کہتا جائز ہے. اب اس نے قرآن کا مطلب جو سمجھا پوری امت کے خلاف سمجھا نا. یہی وجہ ہے کہ اس نے جو سمجھا فقہا سے نہیں سمجھا. فقہا کہتے ہیں کہ یہ جو انما کا حصر ہے یہ ان حرام حلال میں ہے جو ان کافروں میں دائر تھے، سب کے بارے میں یہ نہیں ہے. تو اس لیے فقہا کو بات نہ سمجھنے سے اب گدھا حلال کرنا پڑا. اس لیے میں بتایا کرتا ہوں نا کہ جو پہلا منکر حدیث تھا نا، اس کی بیٹی کہیں بھاگ گئی، 6-7 ماہ کے بعد ملی. کہاں رہتی ہے؟ کہ فلاں کے پاس. نکاح کیا ہوا ہے؟ ہاں. گواہ کون سے تھے؟ کہ گواہ کا قرآن میں ذکر بھی حدیثوں میں، میں حدیث کو مانتی نہیں. تم کیسے رہتے ہو؟ جیسا قرآن نے لکھا کہ آدم اور حوا رہتے تھے، کیسے ایسے ہم کہتے اکٹھے رہتے اپنی مرضی سے. تو یہ ایجاب و قبول کا مسئلہ کہتے قرآن میں نہیں ہے، اور گواہوں کا مسئلہ قرآن میں. تو اب دیکھو نا، یہی سے پتا چلا کہ پرویز نے سنت چھوڑی تو اسے گدھا حلال کرنا پڑا، کتا حلال کرنا پڑا، اور ان کی قسمتوں میں ایسی چیزیں آئیں گی اور کیا کریں گے. یہی ہماری دلیل ہے کہ سنت جو ہے یہ قرآن کی پہرے دار ہے، اور فقہ سنت کی پہرے دار ہے. فقہ سنت کی پہرے دار ہے. اس لیے کتاب و سنت جو ہے ان کے سمجھنے کے لیے فقہ کا ماننا ضروری ہے. امام ابو حنیفہ کے کنویں سے پہلے لوگ پانی کس کے کنویں سے پیتے تھے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں ایک صحابی پہنچے جس شہر میں، وہی اس شہر کے امام تھے، اور سارے شہر والے اسی کی تقلید کرتے تھے. اسی کی تائید حدیث کی کتابوں سے ہو رہی ہے کہ مثلا عطا کے فتوے ملتے ہیں، ابن عباس کے فتوے ملتے ہیں کہ جب تک ابن عباس مکہ میں زندہ رہے سارے مکے والے ابن عباس کے فتوے پر عمل کرتے رہے. پھر عطا رہے، عطا کے فتوے پر عمل ہوتا رہا، ان کی تقلید ہوتی رہی. لیکن چونکہ ان کے مذاہب جیسے حضرت ابو ہریرہ سب سے بڑے محدث تھے نا، وہ حدیثیں سناتے رہے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی کوئی کتاب ہاتھوں میں نہ رہی. تو پھر کسی دوسرے محدث کے پاس جانے کی ضرورت پڑ گئی نا. ہاں، جن محدثین نے کتابیں لکھ دی تو ان کے بعد پھر ان کی کتاب سے وہ کام لے لیا گیا جو محدث سے لیا جاتا تھا. اب صحابہ اور تابعین کی زندگیوں کا اکثر حصہ میدان جہاد میں گزر گیا. وہ فتوے دیتے تھے، فتووں پر عمل بھی ہوتا تھا، لیکن جہاد وغیرہ کی مصروفیات کی وجہ سے وہ کتابیں نہیں لکھ سکتے.
اس لیے وہ جو ان کی تقریر ختم ہو جاتی تھی ان کی وفات کے بعد، کیونکہ ان کی فقہ رہتی نہیں، اور جن کی فقہ رہ گئی ان پر عمل ہو رہا ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث سناتے تھے تو کوئی نہیں کہتا وہ رواہ البخاری بھی کہتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کوئی، لیکن آج رواہ البخاری کہا جاتا ہے۔ حدیث وہی تھی، بخاری میں آج بھی وہی ہے، اس طرح مسئلہ وہی تھا، لیکن اس وقت اس کو فقہ حنفی نہیں کہا جاتا تھا، جس طرح اس حدیث کو حدیث بخاری نہیں کہا جاتا تھا۔ تو اس لیے اس وقت ایسے کنویں تھے جو ایک ایک کھیت کا کام کرنے گاؤں کو سیراب کر رہے تھے، اب ایسا ڈیم بن گیا یہ 4 جنہوں نے پورے ملکوں کو سیراب کر دیا۔ اس لیے اب ان کی سیرابی ہو رہی ہے۔ مفتابی اور غیر مفتابی قول کسے کہتے ہیں؟ تو پھر فتویٰ کون دیتا ہے؟ فتح عربی کا لفظ ہے۔ یہ جدے سے جب میرا مناظرہ تھا نا، میں نے لکھا کہ آپ اگر فقہ کا قول پیش کریں تو مفتابی قول پیش کریں۔ اسے تو پیش کرے تھے دوسرے اقوال، اسے بڑا غصہ لگا، یہ کیا لکھا ہے مفتابی، کٹو اس کو۔ میں نے کیوں کاٹوں میں؟ تو نے حدیث کے ساتھ صحیح لکھا یا نہیں لکھا؟ تو بھی کاٹ صحیح کا لفظ، تو صحیح کا لفظ کاٹ دے، میں مفتابی کا کاٹ دیتا ہوں۔ تو 4 غیر مقلد پروفیسر بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے پوچھا کہ مولوی صاحب صحیح کا ہمیں معنی آتا ہے لیکن مفتابی کا ہمیں معنی نہیں آتا ہے، آپ ہمیں معنی بتائیں، پھر ہمیں پتا چلے گا کہ آپ غلط ضد کر رہے ہیں یا ہمارے پیر صاحب غلط ضد کر رہے ہیں۔ میرے کا فتح عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے مضبوط جوان، مضبوط۔ یہ کہتا ہے کہ میں فقہ کے قول پیش کروں گا، میں نے لکھا ہے کہ پکے پکے پیش کرنا، یہ کہتا ہے میں کچے کچے پیش کروں گا۔ کہتا ہے یہ کیوں کچے پیش کرے گا؟ میں نے کہا اسی پر لڑ رہا ہے مجھ سے۔ مفتہ نہیں کا میں نے پکے پکے قول۔ وہ پروفیسر نے انہوں نے اس سے پوچھا پیر صاحب سے کہ پیر صاحب معنی یہی ہے؟ کہتے کہ معنی تو یہی ہے، تو کیوں کچے قول پیش کرے گا؟ تو جس طرح حدیث کی اصول ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، اس طرح مجتہد کے اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ مفتابی قول ہے اور یہ غیر مفتابی قول ہے۔ آگے ہے ہر حدیث کو سنت کہہ سکتے ہیں، سنت نہیں تو کیوں، کیا فرق کیا ہے؟ سنت کہتے ہیں اصل میں راستے کو، جس حدیث پر عمل جاری ہو گیا وہ تو سنت کے بعد بھی آئے گی، اور جس پر جاری نہیں رہا اس کو سڑک کو نہیں کہتا۔ سنت میرے سڑک ہے نا، جس پر لوگ چل رہے ہیں، اگر ہل چلا ہوا ہو اور ایک آدمی پیشاب کرنے چلا جائے تو پاؤں تو لگ جائے گا اس کے بھی، لیکن کوئی یہ نہیں کہا کہ راستہ بن گیا ہے۔ جی یہ تو وہی بات ہوئی، بڑی داؤد صاحب کے پوتے مجھے ملنے آئے، الیک سلیک کے بعد کہنے لگے جی مجھے آپ سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ میں نے کہا خیر تھی، سنیں آپ اہل حدیث کے بہت ہی خلاف ہیں، سنیں آپ اہل حدیث کے بہت ہی خلاف ہیں۔ میں نے کہا میں تو اس دور کے اہل قرآن کے بھی سخت خلاف ہوں، کیونکہ وہ جانے لگا تھا میں نے راستہ روک لیا نا۔ میں نے کہا میں تو ان کے اہل قرآن کے خلاف، ان کے کہتا ہم بھی خلاف ہیں، ان کے ہم بھی خلاف ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے پوچھتا ہے کہ موسم حدیث بری چیز ہے، آپ اہل حدیث کے خلاف ہیں؟ میں نے کہا قرآن ہی برا ہے، آپ نے کہا کہ میں اہل قرآن کے خلاف ہوں۔ نہیں وہ تو قرآن کا لے کر دین میں جھوٹ بولتے ہیں نا۔ میں نے کہا آپ حدیث کا نام لے کر دین میں جھوٹ بولتے، بات تو یہ۔ میں نے کہا تجھے کس نے کہا تھا اہل حدیث بننا؟ تجھے کس نے کہا تھا اہل سنت بننا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا تھا علیکم بسنتی، تجھے کس نے کہا تھا علیکم بحدیثی؟ کہتا ہے حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے۔ میں نے کہا اس کی دلیل؟ کہیں اللہ نے فرمایا حدیث اور سنت ایک ہے، یا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں تو بھی غلط کہتا ہے؟ یہ تیرے پاس داڑھی ہے سنت ہے، یہ حدیث ہے، لکھنے میری داڑھی حدیث ہے، اور وہ خاموش۔ پھر کا فجر کی نماز پڑھے 2 رکعت نماز حدیث، اللہ اکبر۔ کوئی زور کی رتے سے رہے 4 حدیث 4 فرض 2 حدیث 2 نفر، تو لکھ دے 10 کر لیا، اب 10 میں کرے۔
دانا لگایا میں نے کہا تو خود بھی فرق کرتا ہے. حدیث کے لیے ضروری نہیں کہ اس پر عمل جاری رہا ہو، جس پر نہیں جاری رہا وہ بھی حدیث ہے. دیکھو نا، بیٹھ کر پیشاب کرنے پر عمل جاری رہا امت میں، یہ سنت بن گئی، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے وہ سنت نہیں ہے.